آج ہم ڈیجیٹل دنیا کے ایک کافی تاریک پہلو پر بات کر رہے ہیں، یعنی کمپیوٹر سے متعلقہ جرائم کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ مختلف ذرائع سے لیا گیا ہے، سرکاری رپورٹس بھی ہیں، سائبر سیکیورٹی کے تجزیے بھی۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ ان جرائم کی ایک لسٹ بنا دیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ٹیکنالوجی کس طرح آپ کہہ لیں مجرمانہ ذہنوں کو نئے راستے فراہم کرتی ہے۔ بالکل، اور زیادہ مؤثر راستے۔ ہاں، اور ہم سب اس سے کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ تو آئیے اس پیچیدہ جال کو ذرا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا آج کل میرا مطلب ہے پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ یہ اب صرف تکنیکی ماہرین یا وہ بڑی کمپنیوں کا مسئلہ نہیں رہا۔ نہیں راجی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہماری زندگی کے آپ دیکھیں ہر پہلو میں داخل ہو چکی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس پہلو سے جو شاید سب سے زیادہ ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے۔ جی، ہماری شناخت اور ہمارے پیسوں پر حملہ۔ مواد میں شناخت کی چوری اور مالی فراڈ کا ذکر سب سے پہلے ہے۔ تو یہ شناخت کی چوری، آئیڈینٹی تھیفٹ جسے کہتے ہیں، یہ کتنی عام ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں یہ بہت عام ہے اور اس کا دائرہ کار بھی کافی وسیع ہے۔ بنیادی طور پر امریکی محکمہ انصاف جیسے ادارے اسے یوں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص غیر قانونی طور پر کسی دوسرے کی ذاتی معلومات اچھا، جیسے نام، پتہ، شناختی کارڈ نمبر، بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات، یہ سب حاصل کر کے انہیں دھوکہ دہی یا وہ مالی فائدے کے لیے استعمال کریں۔ اوہو، اور یہ معلومات مختلف طریقوں سے چرائی جا سکتی ہیں، مثلاً جیسے غیر محفوظ وائی فائی پر آپ کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنا یا پھر کمپنیوں کے ڈیٹا بیس کو ہیک کرنا۔ اور یہ معلومات حاصل کرنے کے طریقے بھی کافی دلچسپ بتائے گئے ہیں۔ ایک طریقہ فشنگ کا ذکر ہے جو بہت سننے میں آتا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ فشنگ اصل میں یہ ایک نفسیاتی چال ہے۔ اچھا، جی، مجرم آپ کو ای میل، میسج یا کسی ویب سائٹ کے ذریعے مطلب دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ خود اپنی حساس معلومات انہیں دے دیں۔ یعنی ہم خود ہی دے دیتے ہیں؟ بالکل۔ مثال کے طور پر آپ کو آپ کے بینک جیسی نظر آنے والی ایک جعلی ویب سائٹ کا لنک بھیجا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا کہ اپنا پاس ورڈ بدلیں یا اکاؤنٹ کی تصدیق کریں۔ جو ہی آپ معلومات داخل کرتے ہیں وہ چوری ہو جاتی ہیں۔ اچھا، تو یہاں ٹیکنالوجی سے زیادہ وہ انسانی نفسیات کا استحصال کیا جاتا ہے۔ یعنی بھروسے کا غلط استعمال۔ اور کریڈٹ کارڈ فراڈ بھی اسی زمرے میں آتا ہے؟ کیا آن لائن دنیا نے اسے آسان بنا دیا ہے؟ یقیناً، کریڈٹ کارڈ فراڈ دیکھیں شناخت کی چوری کی ہی ایک شکل ہے۔ صحیح۔ جہاں آپ کے کارڈ کی معلومات غیر مجاز خریداریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں، آن لائن دنیا میں اس کے لیے جسمانی کارڈ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اچھا، جی، صرف نام، کارڈ نمبر اور وہ جو میعاد ختم ہونے کی تاریخ ہے وہ کافی ہے۔ اور یہ معلومات مل جاتی ہیں؟ ہاں، اکثر ڈیٹا لیک سے یا پھر اسی فشنگ کے ذریعے۔ ذرائع میں ایسکرو سروسز فراڈ کا بھی ذکر ہے۔ یہ آن لائن خرید و فروخت سے متعلق ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، خاص طور پر آن لائن نیلامیوں یا وہ بڑی خریداریوں میں جہاں خریدار اور بیچنے والا ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتے نا، جی، تو ایک تیسری پارٹی یعنی ایسکرو سروس استعمال کی جاتی ہے۔ وہ رقم یا سامان کو تب تک اپنے پاس رکھتی ہے جب تک دونوں فریق مطمئن نہ ہوں۔ فراڈی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جعلی ایسکرو سروس کا لنک بھیج دیتے ہیں۔ اوہو، متاثرہ شخص یہ سمجھ کر رقم بھیج دیتا ہے کہ بھئی یہ تو محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ رقم سیدھی فراڈی کے پاس چلی جاتی ہے۔ یعنی پھر سے اعتماد کو نشانہ بنایا گیا۔ بالکل، یہ پھر سے اعتماد کو نشانہ بنانے کی ایک مثال ہے۔ تو بنیادی طور پر مالی فراڈ کی یہ قسمیں اکثر انسانی کمزوریوں جیسے لالچ، جلد بازی یا بھروسے کا فائدہ اٹھاتی ہیں۔ جی، اور ٹیکنالوجی انہیں مزید بڑھاوا دیتی ہے۔ ہاں، انہیں بڑے پیمانے پر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بالکل، ٹیکنالوجی انہیں بڑے پیمانے پر اور وہ گمنام رہ کر یہ کام کرنے کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا ذاتی مالی نقصان۔ اب بات کرتے ہیں ان حملوں کی جو پورے کمپیوٹر سسٹمز یا نیٹ ورکس کو نشانہ بناتے ہیں۔ سسٹم میں مداخلت اور خلل۔ اس میں سب سے مشہور اصطلاح ہیکنگ ہے۔ جی، ہیکنگ اس کا مطلب ہے کسی کمپیوٹر سسٹم یا نیٹ ورک تک غیر قانونی رسائی حاصل کرنا۔ یہ رسائی مختلف مقاصد کے لیے ہو سکتی ہے، ڈیٹا چرانا، سسٹم کو نقصان پہنچانا یا اسے کسی اور مجرمانہ سرگرمی کے لیے استعمال کرنا۔
ہیکرز اکثر سسٹم کی کمزوریوں یا وہ غلط کانفیگریشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس کام میں اکثر میل ویئر کا استعمال ہوتا ہے، جیسے وائرس اور ورمز۔ ان میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پھیلتے ہیں؟ آتا ہے اچھا، اور جب آپ اسے کھولتے ہیں تو ایکٹیویٹ ہو کر آپ کے سسٹم کو متاثر کرتا ہے اور مزید فائلوں میں پھیل جاتا ہے۔ دوسری طرف ورم جو ہے وہ ایک خود مختار پروگرام ہوتا ہے جو نیٹ ورک کے ذریعے خود بخود اپنی کاپیاں بنا کر دوسرے کمپیوٹرز تک پھیلتا ہے۔ اچھا، خود بخود؟ جی، یہ نیٹ ورک کو سست یا بعض اوقات مکمل طور پر ناکارہ بنا سکتا ہے۔ ان کے ساتھ ہی ٹروجن ہارس بھی ہوتے ہیں۔ ٹروجن ہارس، یہ نام تو سنا ہے، جیسے وہ یونانی کہانی والا؟ بالکل وہی تصور ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرام ہوتا ہے جو بظاہر دیکھنے میں مفید یا بے ضرر لگتا ہے، لیکن دراصل اس میں خفیہ طور پر نقصان دہ کوڈ چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ اسے چلاتے ہیں تو یہ حملہ آور کو آپ کے سسٹم تک ایک پچھلا دروازہ یعنی بیک ڈور فراہم کر دیتا ہے، وہ خدایا، جس سے وہ بعد میں بھی آپ کے سسٹم تک رسائی حاصل کر سکتا ہے یا اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ صارف انجانے میں خود اسے اپنے سسٹم میں داخل کر لیتا ہے۔ اور سروس سے انکار یعنی ڈینائل آف سروس، ڈوس حملے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ڈوس حملوں کا مقصد کسی ویب سائٹ یا آن لائن سروس کو اس کے وہ جائز صارفین کے لیے ناقابل استعمال بنانا ہوتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یہ عام طور پر اس سروس کے سرور پر اتنی زیادہ جعلی ٹریفک یا درخواستیں بھیج کر کیا جاتا ہے کہ سرور اوور لوڈ ہو جاتا ہے اور پھر کسی بھی جائز درخواست کا جواب نہیں دے پاتا۔ یہ کسی کاروبار یا ادارے کو آپ سمجھے مفلوج کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ یہ حملے زیادہ تر تکنیکی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ پچھلے زمرے میں وہ انسانی نفسیات زیادہ اہم تھی۔ ہاں، حالانکہ اکثر ان دونوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ اچھا، جی، مثال کے طور پر کسی ملازم کو فشنگ کے ذریعے دھوکہ دے کر اس کے لاگ ان کی تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہیں، جنہیں پھر سسٹم میں داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو ٹیکنیکی اور انسانی دونوں پہلو اہم ہیں۔ صحیح۔ ٹیکنالوجی کا غلط استعمال صرف مالی فائدے یا سسٹم کو نقصان پہنچانے تک ہی محدود نہیں، ذرائع استحصال اور ہراسانی کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ سائبر اسٹاکنگ اس کی ایک مثال ہے۔ یہ کیا ہے؟ سائبر اسٹاکنگ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اس میں انٹرنیٹ اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع جیسے سوشل میڈیا، ای میل یا میسیجنگ ایپس کو استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو مسلسل ہراساں کیا جاتا ہے، دھمکیاں دی جاتی ہیں یا اس کی نگرانی کی جاتی ہے۔ مجرم اکثر متاثرہ شخص کی آن لائن سرگرمیوں سے ذاتی معلومات اکٹھی کر کے اسے خوفزدہ کرنے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ جو گمنامی کا عنصر ہے نا انٹرنیٹ پر، جی، وہ اسے مزید خطرناک بنا دیتا ہے۔ اور سائبر بدنامی یا سائبر ڈیفیمیشن کیا ہے؟ یہ آن لائن پلیٹ فارمز کا استعمال کرتے ہوئے کسی فرد یا تنظیم کی ساخت کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی یا توہین آمیز معلومات پھیلانا ہے۔ اچھا، یہ افواہوں، جھوٹے الزامات یا وہ تبدیل شدہ تصاویر کی شکل میں ہو سکتا ہے، اور اس کے متاثرہ شخص کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی پر بہت تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واقعی اس زمرے میں ایک انتہائی سنگین جرم چائلڈ پورنوگرافی بھی شامل ہے۔ جی ہاں، اور یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اس میں بچوں کے جنسی استحصال پر مبنی مواد تیار کرنا، تقسیم کرنا یا رکھنا شامل ہے۔ انٹرنیٹ نے بدقسمتی سے اس گھنونے مواد کی تقسیم کو آسان بنا دیا ہے۔ ہاں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ لیکن دنیا بھر میں قوانین اس کے خلاف بہت سخت ہیں، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹل جرائم کی آپ کہہ لیں تاریک ترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ واقعی پریشان کن ہے کہ ٹیکنالوجی کو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں غیر قانونی اسمگلنگ اور املاک کے جرائم کی طرف۔ کیا واقعی انٹرنیٹ منشیات جیسی چیزوں کی اسمگلنگ میں استعمال ہوتا ہے؟ جی بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ مجرمانہ تنظیمیں غیر قانونی منشیات اور دیگر ممنوعہ اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے انکرپٹڈ کمیونیکیشن چینلز، ڈارک ویب مارکیٹ پلیسز اور حتیٰ کہ وہ عام کوریئر سروسز کی ویب سائٹس کا بھی استعمال کرتی ہیں۔ اچھا،
جی، ٹیکنالوجی انہیں ایک حد تک گمنامی اور عالمی رسائی فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ دانشورانہ املاک، انٹلیکچوئل پراپرٹی کا بھی ذکر ہے۔ یہ کیا ہے اور اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دانشورانہ املاک سے مراد ہے تخلیقی کام، ایجادات، تجارتی راز، فارمولے، کسٹمر لسٹس وغیرہ وغیرہ۔ اس کی چوری کا مطلب ہے کسی کمپنی یا فرد کی محنت اور سرمایہ کاری سے تیار کردہ ان قیمتی اثاثوں کو غیر قانونی طور پر حاصل کرنا۔ مقصد؟ اکثر کسی حریف کو بیچنے یا خود استعمال کرنے کے لیے۔ اس سے کمپنیوں کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے، ان کی وہ مسابقتی برتری ختم ہو سکتی ہے اور معیشت پر بھی منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ اور عام صارف کے لیے زیادہ متعلقہ شاید کاپی رائٹ پائریسی اور سافٹ ویئر پائریسی ہے۔ ان میں کیا بنیادی نکتہ ہے؟ دیکھیں، کاپی رائٹ قانون تخلیق کاروں کو ان کے اصل کاموں جیسے موسیقی، فلمیں، کتابیں اور سافٹ ویئر پر کچھ مخصوص حقوق دیتا ہے۔ جی۔ پائریسی کا مطلب ہے ان حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان کاموں کی غیر مجاز کاپی بنانا یا تقسیم کرنا۔ اچھا۔ سافٹ ویئر پائریسی خاص طور پر سافٹ ویئر کی غیر قانونی کاپیاں بنانا یا استعمال کرنا ہے۔ انٹرنیٹ نے بڑے پیمانے پر پائریسی کو بہت آسان بنا دیا ہے، لیکن یہ ابھی بھی غیر قانونی ہے اور ظاہر ہے تخلیق کاروں کو ان کی محنت کے صلے سے محروم کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ٹیکنالوجی غیر قانونی مواد کی تقسیم کو آسان بنا رہی ہے۔ بالکل، رسائی اور تقسیم کے آسانی ہی یہاں وہ کلیدی عنصر ہے۔ آخر میں ذرائع کچھ دیگر فراڈ اور جرائم کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے غبن، امبیزلمنٹ۔ یہ تو روایتی جرم لگتا ہے، اس کا کمپیوٹر سے کیا تعلق؟ غبن کا مطلب تو ہے کہ کسی ایسے شخص کا امانت میں رکھی گئی رقم یا جائیداد میں خیانت کرنا جس پر بھروسہ کیا گیا ہو، جیسے کوئی اکاؤنٹنٹ یا مینیجر۔ جی۔ کمپیوٹر کے دور میں یہ اکثر ڈیجیٹل طریقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ملازم کمپنی کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں ہیر پھیر کر کے فنڈز اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر سکتا ہے۔ اچھا۔ کمپیوٹر ریکارڈز تک رسائی اس عمل کو چھپانا آسان بنا سکتی ہے۔ اور آن لائن نیلامی فراڈ، سرمایہ کاری فراڈ اور انٹرنیٹ بھتا خوری، کیا یہ سب دھوکہ دہی کی مختلف شکلیں؟ جی ہاں، یہ سب آن لائن دھوکہ دہی کی مثالیں ہیں۔ آن لائن نیلامی فراڈ میں یا تو چیز غلط بیان کی جاتی ہے یا رقم وصولی کے بعد بھیجی نہیں جاتی۔ سرمایہ کاری فراڈ میں جعلی یا وہ بہت پرکشش اسکیموں کا جھانسا دے کر لوگوں سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ اور بھتا خوری؟ انٹرنیٹ بھتا خوری میں ہیکرز کسی فرد یا کمپنی کا ڈیٹا چوری کر لیتے ہیں یا ان کے سسٹم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور پھر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اچھا۔ ورنہ ڈیٹا کو عام کرنے یا سسٹم کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ ان سب میں مشترک عنصر ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے دھوکہ دینا یا دباؤ ڈالنا ہے۔ ای میل بمباری اور سپیم کا بھی ذکر ہے، یہ تو روزمرہ کا مسئلہ لگتا ہے۔ جی، ای میل بمباری تو کسی ایک ای میل ایڈریس پر بہت بڑی تعداد میں پیغامات بھیج کر اسے ناکارہ بنانے کی کوشش ہے۔ سپیم زیادہ وسیع ہے، یہ لاکھوں لوگوں کو غیر مطلوبہ اشتہاری یا فراڈ ای میلز بھیجنا ہے۔ ہاں، یہ تو آتی رہتی ہیں۔ اگرچہ یہ کم خطرناک لگ سکتا ہے، سپیم اکثر فشنگ یا میل ویئر پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اوہ، اچھا۔ تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو ہم نے بہت سی مختلف اقسام کے کمپیوٹر جرائم کا احاطہ کیا ہے، شناخت اور مالیات پر حملوں سے لے کر پورے سسٹمز کو ناکارہ بنانے تک۔ جی، لوگوں کو ہراساں کرنے، غیر قانونی تجارت کو فروغ دینے اور روایتی جرائم کو ڈیجیٹل شکل دینے تک۔ یہ تو مطلب واضح ہے کہ ٹیکنالوجی نے جرائم کے لیے ایک نیا میدان جنگ کھول دیا ہے۔ بالکل، اور ان سب میں جو مشترک دھاگا ہے وہ ٹیکنالوجی کی طاقت کا غلط استعمال ہے۔ چاہے وہ رسائی حاصل کرنے کے لیے ہو، گمنام رہنے کے لیے، بڑے پیمانے پر کام کرنے کے لیے، یا وہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے۔ صحیح۔ سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ڈیجیٹل دنیا میں ہوشیار رہنا، اپنی معلومات کی حفاظت کرنا اور مشکوک سرگرمیوں کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ آگاہی ہی آپ سمجھیں دفاع کی پہلی لائن ہے۔ یقیناً ان مختلف زمروں کو سمجھنے سے ہمیں یہ جاننے میں مدد ملتی ہے کہ خطرات کس کس شکل میں آ سکتے ہیں اور ہمیں کہاں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جی، اور ایک آخری نقطہ جس پر غور کرنا چاہیے، انفرادی جرائم کی تفصیلات سے ہٹ کر یہ سوچنا اہم ہے
کہ کس طرح ٹیکنالوجی سے پیدا ہونے والی یہ باہمی جڑت، جی انٹر کنیکٹڈنس جسے کہتے ہیں، جی جہاں ہر چیز ہر دوسری چیز سے منسلک ہے، یہ چیز ان مجرمانہ سرگرمیوں کی پہنچ اور ان کے اثرات کو ان کے روایتی یعنی غیر ڈیجیٹل ہم منصبوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ یہ اہم نکتہ ہے۔ ایک چھوٹا سا حملہ بھی اب بہت بڑے پیمانے پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں ڈیجیٹل دور میں جرائم کی بدلتی ہوئی نوعیت پر مزید سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔